إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اللہ رب العزت کی ہم لوگوں پر بے شمار نعمتیں ہیں کہ جنہیں اگر کوئی گننا بھی چاہے تو گن نہیں سکتا۔ اس کی ان لا تعداد نعمتوں میں سے ہی ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام سے نوازا، وہ دین جو کہ تمام ادیان سے کامل و مکمل ہے، بلکہ پہلے تمام ادیان کا ناسخ ہے، اور اس دین میں چھوٹی بڑی ہر چیز، اس کی تعلیمات ہر چیز پر مشتمل ہیں، حتیٰ کہ اگر حکومت کی بات کریں تو حاکم کیسے ہوگا اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں موجود ہے، اور اگر انتہائی ذاتی قسم کے مسائل کی بات کریں تو قرآن و سنت میں اس کی تعلیمات بھی موجود ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمارے دین کو ہماری فطرت سے کوئی بعید نہیں بنایا۔ اس کی تعلیمات جو ہیں انتہائی فطرتی ہیں، یعنی فطرت کے قریب ترین، بلکہ یہ کہا جائے کہ اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، انسان کی فطرت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بلوغت کے بعد آدمی بچپن سے لڑکپن سے ہوتے ہوئے جوان ہو گیا، اور بلوغت کو پہنچ کر اسے اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور یہ چیز اس کی فطرت میں شامل ہے کہ اس کا کوئی رازدان ہو، کوئی خلوت و جلوت میں اس کا کوئی ساتھی ہو جس کے ساتھ وہ روحانی اور جسمانی ہر طرح کا سکون حاصل کر سکے۔ اور اسلام نے انسان کے اس فطرتی تقاضے کو یقیناً پورا کیا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، بلکہ اسلام کا نظام عفت و عصمت، پاک دامنی کا نظام، وہ اس بات کا مظہر ہے کہ اسلام نے انسان کی اس فطری طلب یا فطری ضرورت کا بھی پورا خیال رکھا ہے، جس کا ہمیں اندازہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو اس نظام عفت و عصمت، یعنی شادی کا نظام کہہ لیں، شادی کے نظام سے انحراف کرتے ہیں، شادی کے نظام سے انحراف کرتے ہیں، اور یقیناً جو شخص اس نظام سے انحراف کرتا ہے نہ اس کی دنیا میں کوئی وقت رہتی ہے، نہ عزت بنتی ہے، نہ آخرت میں ہوگی۔ اسلام میں شادی کرنے کی اجازت دی گئی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کی تعلیم دی، حکم دیا، یا معاشر شباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج۔ جبکہ غیر مسلموں میں خاص طور پر یہود اور نصارہ کے جو پادری حضرات ہیں وہ شادی نہیں کرتے، یعنی فطرت کے اس ایک تقاضے کا وہ انکار کرتے ہیں، شادی نہیں کرتے،
لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ منہ کالا کرتے ہیں، سیاہ کاریاں کرتے ہیں، زنا کاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض مغربی ممالک کے بجٹ کا بہت بڑا حصہ ان کے ان گناہوں کو چھپانے پر صرف ہو جاتا ہے۔ لڑکی حاملہ ہو گئی، اس نے کیس کر دیا، لڑکی کو پکڑا، اس نے کیس کر دیا، ان کے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ان کھاتوں میں نکل جاتا ہے۔ اور اگر وہ فطرت سے بغاوت نہ کریں بلکہ جو فطرتی تقاضا ہے شادی کریں، جائز اور حلال طریقہ سے رہیں، تو نہ ان کی اس قسم کے کیسوں میں رسوائی ہو اور نہ ہی حکومتوں کے جو بجٹ ہیں اس معاملے میں آئیں۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نوجوان کو یہ حکم دیا کہ شادی کرو، اور ساتھ ہی اگر کوئی آدمی اس فطری ضرورت کو پورا کرنے کی بجائے اس سے راہ فرار اختیار کرنا چاہے تو اس کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ موجود ہے۔ آپ کے صحابہ 3 صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا ہوتا تھا۔ تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ گھر میں یہ اور یہ اور یہ کرتے تھے۔ ان تینوں صحابہ نے سوچا کہ آپ تو نبی ہیں، آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، پہلے پچھلے سارے گناہ معاف کر رکھے ہیں، تو اب ہم کس کھاتے میں ہیں؟ ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے عبادت کرنی چاہیے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری رات جاگا کروں گا، یعنی ساری رات کا قیام کروں گا، میں سوؤں گا نہیں۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں عمر بھر آج کے بعد ہمیشہ روزہ رکھوں گا، روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ اور تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں شادی ہی نہیں کروں گا بلکہ میں کنوارا رہوں گا، اسی حالت میں رہوں گا، اور نہ بیوی ہوگی، نہ بچے ہوں گے، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی جھنجٹ ہوگا، میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کروں گا۔ یہ عہد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے سے وہ تینوں صحابہ چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، گھر والوں نے واقعہ بتایا، آپ فوری طور پر گھر سے واپس نکلے اور ان لوگوں کے پاس جا پہنچے اور پوچھا انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے یہ باتیں کی اور یہ عہد کر کے آئے ہو؟ وہ چونکہ وہی تھے، انہوں نے کہا جی رسول اللہ، ہم ہی نے یہ باتیں کہی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں راتوں کو جاگتا بھی ہوں اور نیند بھی پوری کرتا ہوں، اور میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھٹی بھی کرتا ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے عورتوں سے ایک سے نہیں، میں نے کئی عورتوں سے شادی کر رکھی ہے، یعنی میں یہ فطری تقاضا جو ہے وہ بھی پورا کرتا ہوں۔ اور واضح بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی وفات کے وقت آپ کی 9 بیویاں موجود تھیں، اس لیے آپ نے فرمایا وَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور ساتھ ہی یہ تاکید فرما دی فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میری سنت کو اپنانے کی بجائے اس سے روگردانی کی، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، فَلَيْسَ مِنِّي، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو گویا جو شادی کرنا ہے یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، اور اسلام نے اس تقاضے کو پورا کیا اور شادی کی اجازت دی۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف لوگوں کی طبیعتوں، مختلف لوگوں کی صحت کے پیش نظر کہا کہ تم 1 شادی کر لو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، 2 3 4، لیکن بشرط انصاف اور عدل، اور اگر عدل نہیں کر پاؤ گے فواحدہ، تو پھر ایک ہی پر رہو،
ایک ہی کے ساتھ اکتفا کرو۔ شادی انسان کی فطرت ہے اور اسلام نے اس کی باقاعدہ ترغیب دلائی ہے نوجوانوں کو یا جس کو بھی حاجت ہے۔ اور پھر شادی کے صرف یہی نہیں کہ اس سے انسان کی اپنی جسمانی روحانی تسکین ہوتی ہے، بلکہ شادی کے بہت سارے ثمرات اور برکات بھی ہیں۔ نفسانی تسکین کے ساتھ ساتھ ہی اس کے بہت سارے دنیاوی اور اخروی فائدے بھی ہیں۔ ان فائدوں میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ نسل انسانی کی بقا، نسل انسانی کی بقا شادی ہی کے ذریعے ہوگی۔ اگر شادی نہیں کریں گے تو پھر جو لوگ موجود ہیں وہ آہستہ آہستہ نکل جائیں گے اور دنیا خالی ہو جائے گی انسان سے، جبکہ اللہ رب العزت نے یہ نظام جو ہے وہ بنایا اور شادی کے ذریعے انسان کی بقا، نسل انسانی کی بقا جو ہے یہ محفوظ کر لی۔ اور اسی بات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 72 میں فرمایا، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ۔ اللہ رب العزت نے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائیں۔ جیسا کہ یہ معروف واقعہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور انہی سے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا گیا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، اور تمہاری بیویوں سے اللہ نے تمہیں بیٹے اولادیں اور حفدہ اولادوں کی اولادیں یعنی پوتے اور نواسے دیے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے یہ ہمارے نوع انسانی کی بقا کا سلسلہ جو ہے وہ شادی کے ذریعے بنایا، اور یہی بات جو ہے وہ سورۃ النساء کی پہلی ہی آیت میں موجود ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ سورۃ النساء کی پہلی ہی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہیں اللہ رب العزت نے ایک نفس سے تخلیق فرمایا، انہی سے ان کی بیوی بنائی، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دو اس جوڑی سے بے شمار مرد اور عورتیں، یعنی دنیا بھر گئی۔ تو یہ سارا شادی کا سلسلہ جو ہے یہ نسل انسانی کی بقا کا بھی ایک ذریعہ ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلہ میں ہمیں ترغیب دلائی ہے، اپنی امت کے ماننے والوں کو ترغیب دلائی ہے۔ سنن ابو داود اور نسائی میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، شادی اس عورت سے کرو جو پیار کرنے والی، محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچوں کو جنم دینے والی ہو، ولود۔ فإنی مکاثر بکم الامم، میں قیامت کے دن امتوں پر فخر کروں گا، اپنی امت کے بکثرت ہونے پر فخر کروں گا۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرف ہماری ترغیب دلائی، ہمیں ترغیب دلائی کہ شادی کرو، اور ایسی عورت ڈھونڈو، ایسی لڑکی تلاش کرو جس کے یہاں پیار محبت سے رہنے والے لوگ ہیں، وہ تمہارے ساتھ پیار محبت سے رہے اور ولود بھی ہو، یعنی بچوں کو جنم دینے والی بھی ہو۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب تک شادی نہیں کی تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ولود ہے؟ مثلا یہ تو مان لیا کہ وہ بہنوں بھائیوں میں سب لوگ پیار محبت سے رہنے والے ہیں، بچوں کا تو بچوں کا بھی اسی گھر سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت ہوگی یا نہیں، کیونکہ معروف ہے ہمارے یہاں کہ بعض لوگ نسل در نسل ایک یا دو بچے، ایک یا دو بچے، ایک یا دو بچے، اور بعض لوگ نسل در نسل 1 2 4 6 10، 1 2 4 6 10 بچے۔ زیادہ بچے پیدا کرنے والے خاندان سے شادی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بھی زیادہ بچے ہوں گے، الا یہ کہ اللہ رب العزت کو کچھ منظور نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا، چاہے کچھ بھی ہو۔ عموماً یہ ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی ماں کی بیٹی جو ہے آگے وہ بھی زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر
صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہ انسان اگر شادی کر لیتا ہے تو وہ اپنی نگاہ اور شرمگاہ دونوں کا تحفظ بھی کر لیتا ہے۔ صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے جو میں نے پہلے ذکر کی ہے، یا معاشر شباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جو شخص شادی کی طاقت رکھے وہ شادی کرے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، شادی جو ہے یہ نگاہوں کو نیچا رکھنے کا باعث ہوگی اور شرمگاہ کے لیے تحفظ کا باعث ہوگی۔ یعنی غیر شادی شدہ آدمی، عمر ہے، شادی کی ضرورت ہے لیکن شادی نہیں کر پا رہا کسی وجہ سے، یا اس کی شادی نہیں ہو رہی، تو ظاہر ہے کہ نگاہ پریشان ہوگی، دل میں طرح طرح کے خیال اٹھیں گے، نہیں معلوم کس وقت شیطان بہکا دے اور وہ غلط راہ پہ چڑھ جائے۔ لیکن اگر شادی ہے، اگر ضرورت محسوس کرتا ہے، اس کے پاس ضرورت پوری کرنے کے لیے بیوی موجود ہے۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ دے دیا کہ اگر کسی کو نفسانی خواہش پوری کرنی ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ کرے گا، نہ کہ ادھر ادھر منہ مارے گا، جو کہ اس کے لیے سراسر حرام اور ناجائز ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح اس شادی کے فوائد و ثمرات اور اس کی برکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو روحانی اور نفسانی سکون ملتا ہے، اور اس بات کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے بیویاں، تمہاری جوڑی بنائی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے مابین محبت اور رحم و کرمت، شفقت کی فضا پیدا کر دی۔ اور اس آیت پہ اگر تھوڑا سا بھی غور کریں نا تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ شادی کے نتیجہ میں، نکاح کے جو 4 بول ہیں ان کے نتیجہ میں، ایک اجنبی لڑکی، ایک اجنبی لڑکا جو کل تک اس طرح کو جانتے نہیں، کبھی ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا، جیسے ہی نکاح ہو گیا، اللہ رب العزت ان کے مابین وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، وہ محبت، پیار، شفقت اور باہمی رحم دلی پیدا کر دیتا ہے کہ انتہا کی حد تک، حتیٰ کہ کہیں کہیں تو ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ شادی ہوئی، آہستہ آہستہ ماں باپ کو چھوڑ دیا، شادی ہوئی، آہستہ آہستہ بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، میں جانوں اور میری بیوی جانے، جو کہ ایک بہت ہی غلط روش ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اپنی اولاد، اپنے احفاد، خاص طور پر اپنی اولاد کی تربیت کا، تو اولاد کی صحیح تربیت کے لیے جو پہلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی شادی کرتے وقت بیوی کا انتخاب بہت دیکھ بھال کر کرے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی عورت ہو، جیسا کہ ہمارے یہاں بڑا عجیب سا ایک ماحول ہے، ہمارا معیار ہی شادی کا عجیب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس دولت ہو، اس کے ماں باپ کے پاس گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، ملیں ہوں، فیکٹریاں ہوں، اور وہ کیسی ہیں پرواہ نہیں، بس مالدار گھر ہونا چاہیے۔ اور یہی معاملہ دوسری طرف والوں کا بھی ہوتا ہے کہ لڑکا مالدار ہو، چاہے وہ کتنا ہی بے دین کیوں نہ ہو، جبکہ یہ بات بہت غلط ہے۔ بیوی کے انتخاب کا معیار اعلیٰ، اور وہ معیار خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ بیوی نیک بیوی ہے، نیک بیوی اختیار کرو، تمہارا انتخاب جو ہے وہ مال و دولت کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، نہ صرف حسن و جمال کی وجہ سے ہونا چاہیے، نہ صرف کسی کے اعلیٰ خاندان کا ہونا چاہیے، بلکہ نیکی کا اصل، لڑکی کا یا بیوی اختیار کرنے کے لیے، انتخاب کرنے کے لیے اصل معیار جو ہے وہ نیکی ہونا چاہیے۔ چنانچہ سنن نسائی، مسند امام احمد اور مستدرک امام حاکم میں ایک حدیث ہے
جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر النساء التی تسرہ اذا نظر، بہترین عورت، بہترین بیوی، خیر النساء عورتوں میں سے بہترین عورت بیوی وہ ہے اذا نظر الیہ سرتہ التی تسرہ اذا نظر، جب وہ اس کو دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، یعنی آگے سے منہ بسورے ہوئے اور عجیب سا نہیں، بلکہ وہ اس کے آنے پر اس کے استقبال کے لیے یا قریب ہی موجود ہیں لیکن ایک دوسرے کو دیکھیں تو ایک دوسرے کو سکون حاصل ہو، نہ کہ ایک دوسرے کو اتنے غصے اور کڑوی نظر سے دیکھیں کہ آدمی پریشان ہو کے بیٹھ جائے۔ فرمایا التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر، اور وہ عورت بہتر بیوی وہ ہے جو کہ جب شوہر کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اس کی بات کو مان لے۔ ولا تخالفہ فی نفسہا ومالہا بما یکرہ، اور آدمی شوہر جس چیز سے نفرت کرتا ہے اس کو اختیار نہ کرے، نہ مال کے معاملے میں اور نہ ہی اپنے نفس کے معاملے میں، یعنی اپنے نفس کا بھی تحفظ کرے اور شوہر کا اور اپنا جو مال ہے اس کا بھی تحفظ کرے۔ یہ ایک بہترین بیوی کے لیے معیار دیا گیا۔ اسی طرح نسائی، مسند امام احمد اور مستدرک حاکم کے علاوہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اس کے الفاظ تقریباً ملتے جلتے یہی ہیں۔ اس میں ہے ان امرہا اطاعتہ، جب وہ حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، اور جب وہ اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، وَإِن أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، اگر وہ اسے قسم دے دے تو وہ اس کی قسم کو توڑنے کا سبب نہ بنے بلکہ اس کی قسم کو وہ پورا کر دکھائے۔ وَإِن غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اور جب شوہر غائب ہو، گھر سے باہر ہو، گھر پر موجود نہ ہو، تو وہ اپنے نفس اور شوہر کے مال کا تحفظ کرے، حفاظت کرے، اپنے نفس کا یعنی اپنی عزت عصمت محفوظ رکھے اور شوہر کے مال پر بھی وہ اچھی طرح نظر رکھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس سلسلہ میں بڑی واضح ہیں کہ کس قسم کی عورت سے شادی کرنی چاہیے، اور اگر صحیح نیک بیوی مل جاتی ہے تو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم اور مسند امام احمد میں حدیث ہے، الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری مال و اسباب ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور قیمتی ترین متاع دنیا، قیمتی ترین مال نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا قیمتی ترین مال قرار دیا۔ اور دیندار عورت ہو، نیک ہو، تو اس کو اختیار کرنے میں اب یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں مال ہے نہیں ہے، کیسا ہے کیا ہے، بلکہ صحیح بخاری و مسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تنکح المرأۃ لاربع، تنکح المرأۃ لاربع، عورت کے ساتھ 4 وجوہ یا 4 اسباب کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ لے مالہا، اس کا مال دیکھا جاتا ہے، والے حسنہا، اس کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، والے جمالہا والے دینہا، لے مالہا والے حسنہا والے جمالہا والے دینہا، اور بعض روایت میں ہے والے نسبہا، حسب نسب دیکھا جاتا ہے، حسب نسب دیکھا جاتا ہے، حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، دولت و مال دیکھے جاتے ہیں، اور والدینہا، اور اس کا دین دیکھا جاتا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں کس طرح کی ہے۔ اور اتنا کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاظفر بذات الدین تربت یداک، اللہ تیرا بھلا کرے، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، دوسرے معنوں میں اصل یہ بد دعا نہیں ہے، اللہ تیرا بھلا کرے، فاظفر بذات الدین، کوئی دیندار عورت حاصل کرنے میں کامیابی پالو، یعنی عورت دیندار ہو، صابر شاکر قسم کی ہو، اور اس میں ایک نیک عورت کے جتنے بھی اوصاف ہو سکتے ہیں وہ سارے موجود ہوں۔
اور والدین جو اپنی اولاد کی شادی کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ معیار ہے کہ وہ چیزیں دیکھیں. عورت یا مرد، لڑکا دیکھنا ہے تب بھی، لڑکی دیکھنی ہے تب بھی یہ دیکھیں کہ ان کا حسب نسب کیا ہے، حسن و جمال کیسا ہے، دولت و مال کیسا ہے، دین کیسا ہے. آپ نے دین کا نام چوتھے نمبر پہ جا کے لیا، لیکن کہا کہ فاظفر بذات الدین، دیندار عورت حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لو. اور یہی معاملہ دیندار مرد کا بھی ہے. اور اگر بہو کے انتخاب کی بات ہو تو حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا ایک واقعہ اس سلسلہ میں بڑا معروف ہے، اور وہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، شادی کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں مکہ مکرمہ جہاں بیت اللہ ہے، وہ واقعہ طویل موجود ہے، انہیں وہاں چھوڑ گئے تھے، اور اپنے خاندان کا موقع بموقع آپ آ کر پتہ کرتے، کچھ نہ کوئی رابطہ کرتے تھے، چاہے اس وقت پیدل سفر تھے یا اونٹوں پر تھے، آج کی طرح کے سواریوں کے انتظامات نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ موقع بموقع آتے، خیر خبر لیتے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے، خیر خبر لینے کے لیے آئے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں ہیں. انہوں نے آواز لگائی، گھر سے پتہ چلا کہ وہ گھر پہ نہیں ہیں. پوچھا کہ جیسے عموماً بزرگ پوچھتے ہیں، بیٹی تمہارا کیا حال ہے، تمہاری گزر اوقات کیسے ہو رہی ہے. تو اس خاتون نے گزر اوقات کے معاملے میں کچھ بڑا پھیکا سا جواب دیا کہ تنگی ترشی میں وقت گزر رہا ہے، بس کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا. تو انہوں نے کہا کہ جب تمہارے شوہر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا، اور ساتھ ہی یہ کہہ دینا غیر عتبۃ بابک، اپنے گھر کی دہلیز، اپنے دروازے کی دہلیز جو ہے اس کو بدل دو. اور یہ کہہ کر چلے گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے. انہوں نے کچھ آثار محسوس کیے کہ کوئی باہر سے آیا تھا. پوچھا کہ کیا کوئی آیا تھا؟ خاتون نے کہا جی ایک بزرگ آئے تھے، وہ آپ کا پوچھ رہے تھے، میں نے بتایا نہیں ہے. تو پھر وہ چلے گئے اور جاتے ہوئے یہ بات کہہ کے گئے غیر عتبۃ بابک، اپنے گھر کے دروازے کی دہلیز بدل دو. حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے. فرمایا کہ وہ تو میرے والد تھے، اور انہوں نے جو یہ خاص طور پر حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں. تم نے کچھ ایسا رویہ انہیں دکھایا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، اور ساتھ ہی انہیں طلاق دے دی. اس پہلی خاتون کو طلاق دینے کے بعد انہوں نے دوسری جگہ شادی کی، اور دوسری بیوی جو ہے اس کے وقت، اس کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اور آ کے وہ کہتے ہیں کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ گھر والی نے، خاتون نے بتایا، کہا کہ اسماعیل باہر گئے ہوئے ہیں. انہوں نے پوچھا جیسے پہلی سے پوچھا تھا کہ کیسے ہیں، کیا حالات ہیں، تمہاری گزر بسر کیسے ہو رہی ہے. تو خاتون نیک تھی، سمجھدار تھی. کہا کہ محترم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، وہ جاتے ہیں شکار کر کے لے آتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، نہیں تو جو ملتا ہے کھاتے ہیں، ہم بہرحال مطمئن ہیں. یعنی بڑی صابر و شاکر قسم کی خاتون. کلمات میں بھی انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے سامنے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ یہ کہہ کر چلے گئے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئے تو پھر حالات دیکھے کہ کوئی شاید آیا ہوگا. پوچھا تو پتہ چلا کہ ایک بزرگ آئے تھے، آپ کے بارے میں پوچھا، ہم نے بتایا. اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے کوئی بات کی، کوئی وصیت کی؟ تو اس خاتون نے کہا ہاں، ہو یقرأ علیک السلام، انہوں نے آپ کو سلام کہا. وَيَأْمُرُكَ أَن تُثْبِتَ عَتَبَةَ بَابِكَ، اور انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے گھر کی دہلیز کو، چوکھٹ کو قائم رکھو، ثابت رکھو. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو مبارک دی اور کہا کہ وہ میرے والد تھے، اور انہوں نے تجھے اپنے پاس رکھنے کے لیے، اپنے نکاح میں رکھنے کے لیے، اپنے گھر میں رکھنے کے لیے مجھے تاکید کر دی ہے کہ تم اس کے پاس ہی رہنا.
اگر بہو لائیں تو کوشش کریں کہ اس قسم کی بہو ہو جو دیندار ہو، شریف خاندان سے ہو، نیک اتوار ہو، صالح ہو۔ اگر ایسا ہوا تو یقیناً جو کل کو اس سے اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، بچے دے گا، وہ بھی یقیناً نیک ہوں گے، صالح ہوں گے۔ اور جب آپ شادی کر لیتے ہیں، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، شادی کر لیں تو پھر کچھ آداب قرآن و سنت میں، خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض آداب سکھلائے ہیں کہ جب پہلی رات میاں بیوی ملیں، جسے سہاگ رات ہمارے یہاں کہتے ہیں، سہاگ رات کے بھی کچھ آداب ہیں۔ ہمارے یہاں تو آداب بڑے عجیب و غریب کے ہو گئے کہ رات بھر گانا، موسیقی، ڈانس، یہ اور وہ انتہائی گھٹیا قسم کی باتیں اور طریقہ کار چل رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی بجائے بڑا مقدس طریقہ بتایا کہ بیوی گھر میں آئے اور جب تم میاں بیوی اپنے کمرے میں ہو جاؤ تو اپنی بیوی کی پیشانی پہ ہاتھ رکھو۔ جیسے یہ پیشانی کے بال ہیں، بالوں کو پکڑ لو، بالوں پہ ہاتھ رکھو، لیکن یہ انداز ایسا ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ بیوی بیچاری پہلے دن ہی ڈر جائے کہ پتہ نہیں یہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ اچھے طریقے سے سر پہ ہاتھ رکھیں، بسم اللہ کہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھلائی جو اس موقع پہ کرنی ہے۔ صحیح بخاری، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں وہ دعا موجود ہے۔ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ۔ اے اللہ، میں اس عورت، اس بیوی اپنی کی خیر طلب کرتا ہوں، اور جس پر تو نے اس کی جبلت فطرت بنائی ہے اس کی بھی خیر طلب کرتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبِلْتَهَا عَلَيْهِ، اور میں اس کے شر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اگر اس میں کوئی شر ہے تو میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جو کوئی اس کی فطرت میں پایا جانے والا، جبلت میں پایا جانے والا شر ہے، اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس انداز کے ساتھ یہ دعا کرے۔ اور بعض سلف صالحین سے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے موقوفاً، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ عمل ثابت نہیں ہے، بعض اہل علم نے کہا کہ سلف صالحین سے یہ باتیں ملتی ہیں، اور وہ بات کیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، میاں بیوی دونوں جماعت کرا لیں، دونوں پڑھ لیں، میاں بیوی 2 رکعتیں پڑھیں۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس سلسلہ میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت تو نہیں ہے، لہذا اگر پڑھ لے تو فابہا، اور اگر نہیں بھی پڑھتا تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ الامر فیہ، جیسے یہاں معروف ہے، الامر فیہ واسع، الامر فیہ سعہ، اس معاملہ وسیع ہے، اگر 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھتے تو بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ بنیادی جو دعا ہے یہ کریں، اور پھر میاں بیوی کے جماع کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی۔ ہاں کہ جب جماع کریں میاں بیوی تو اس سے پہلے یہ دعا کر لیں، بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اے اللہ، ہمیں شیطان کے شر سے بچانا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دعا موجود ہے، مجھے میری بیوی کو شیطان کے شر سے بچانا، اور جو تو اولاد ہمیں عطا کرے گا اسے بھی اس شیطان کے شر سے بچانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ان کے اس جماع کے نتیجہ میں اللہ نے انہیں اولاد نصیب کی تو وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گی، شیطان کے شر سے وہ محفوظ رہے گی۔ اور یہ دعائیں یقیناً اپنا رنگ دکھاتی ہیں اور ان کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور اگر ان آداب کی بجائے گانا موسیقی چل رہے ہیں اور یہ اور وہ چل رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جب بنیاد ہی غلط رکھیں گے تو آگے پھر حالات بھی تو غلط ہی چلیں گے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے، خشت اول چون حد معمار کج، معمار جب پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھے گا تا سریا میرود دیوار کج، تو سریا آسمان تک دیوار ٹیڑھی ہی جائے گی۔ بلکہ ہمیں چاہیے کہ صحیح اسلامی آداب کے مطابق ہم
یہ سلسلہ شروع کریں شادی کا اور میاں بیوی کا باہم تعلق، اور پھر ساتھ ہی یہ کہ دعائیں کرتے رہیں۔ شادی ہوئی ہے تو اب یہ دعائیں کرتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ اس سلسلہ میں ہمیں قرآن کریم سے دعائیں ملتی ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے دعا کی، بڑی دیر تک اللہ نے اولاد نہیں دی، دعائیں کرتے رہے، اور ان کی دعا سورۃ الصافات کی آیت نمبر 100 میں موجود ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں رب حبلی من الصالحین۔ 2-3-4 لفظ ہے چھوٹے چھوٹے، رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یعنی نیک اولاد کے لیے بندہ شادی کے ساتھ ہی دعائیں شروع کر دے۔ رب حبلی من الصالحین اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو مدت تک اولاد نہیں ملی، اور حضرت مریم کی کفالت ان کے ذمے تھی، کھانا پانی یہ وہ مہیا کر رہے ہیں۔ ایک دن گئے، دیکھا کہ کوئی پھل پڑا ہوا ہے جبکہ اس پھل کا موسم بھی نہیں ہے۔ پوچھا کہ مریم یہ کہاں سے آیا؟ ان لک ھذا، یہ پھل کہاں سے آیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ رب العزت نے مہیا کیا ہے، اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ اتنے میں حضرت زکریا علیہ السلام سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ مریم کو یہ پھل یہاں مہیا کر سکتا ہے تو مجھے وہ اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ یقیناً مجھے بھی اولاد دے گا۔ پھر دل سے دعا شروع کر دی اور فرمایا رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے پاک طیب اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں یہ دعا موجود ہے۔ اور دوسری دعا انہوں نے یہ کی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا بھی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 89 میں موجود ہے۔ رب لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے اکیلے مت چھوڑ دینا، یعنی میرا وارث کوئی بھی نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارث ہے، لیکن مجھے میری اولاد سے بھی وارث عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں اولاد عطا فرمائی، یحییٰ علیہ السلام، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ہم یحییٰ دیں گے، اور نام بھی ہم نے خود رکھا ہے، اور ان سے پہلے ہم نے کوئی نام، اس نام کا کوئی شخص پہلے نہیں گزرا۔ اور ایک عام دعا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا عام حالت میں کوئی بھی مانگ سکتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ دعا بھی موجود ہے، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74 میں ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے قرۃ العین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا اور مانگی، اور بعض لوگوں نے ایک اپنی طرف سے اپنا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو کبھی یا بچوں کو کبھی اسپیشل یہ نہیں کہا کہ اٹھو نماز پڑھو، بلکہ یہ تاکید کرنے کی بجائے میں ہمیشہ اپنے رب سے مانگتی ہوں کہ یا اللہ میری اولاد نمازی بنا، اور انہوں نے فرمایا کہ میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی دعا کرتی ہوں بڑی پابندی سے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہتی ہے میں یہ دعا بڑی پابندی سے کرتی ہوں، جو کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور 41 میں آئی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ میرے بچوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو نماز میں کوتاہیاں کرتا ہو، بلکہ وہ سارے بچے نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں الحمدللہ۔ بہرحال بچے اللہ رب العزت کی نعمت ہیں، اور بچے ظاہرہ کے آزمائش بھی ہیں اور فتنہ بھی ہیں، جیسا کہ سورۃ غابن آیت 15 اور سورۃ الانفال آیت نمبر 88 میں اللہ نے فرمایا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ،
انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، امتحان ہے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے ہمیں یہ جو امانت دی گئی ہے، اس امانت کی صحیح معنوں میں تربیت نہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر بگڑیں گے۔ اور تربیت بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے صحیح تربیت نہ کی ہو تو جو بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے وہ بھی تربیت صحیح نہ ہونے کے نتیجہ میں بگڑ جائے گا۔ اور اس بات کا پتہ باقاعدہ حدیث میں موجود ہے، سنن ابو داؤد میں حدیث ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، اور بعض روایت میں ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ، اب اس کے ماں باپ ہیں، یحودانہ، اسے یہودی کر دیں، او ینصرانہ، یا اسے نصرانی اور عیسائی کر دیں، او یمجسانہ، یا اسے مجوسی بنا دیں۔ اب یہ ان کے ماں باپ پر منحصر ہے، لیکن اصلاً بچہ جو ہے وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ ہم بچے کی تربیت جو ہے وہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ اس کو اچھی خوراک ہو، جسمانی طور پر اس کو ہر طرح کی راحت اور آسانی ہو۔ صرف یہ آسائشیں مہیا کرنا ہی تربیت نہیں ہے، بلکہ بچے کے لیے روحانی غذا کا اسپیشل انتظام ہونا چاہیے۔ اور یہ روحانی غذا کب شروع ہوتی ہے دینا؟ پہلے تو یہ کہ آپ بیوی کا انتخاب ہی ایسا کریں کہ جو نیک ہو، تاکہ کل کو اس کی اولاد بھی نیک ہو۔ اور دوسرا مرحلہ پھر یہ آ جاتا ہے کہ ابھی بچہ دنیا میں تو نہیں آیا، لیکن دنیا میں آنے کے آثار بن گئے، تو اس کی ولادت سے قبل ہی تربیت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ بظاہر یہ بات انوکھی لگتی ہے کہ بچے کی ولادت سے پہلے ہی تربیت کا مرحلہ کیسے شروع ہو جائے گا۔ یقیناً یہ بات باعث تعجب ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ جن لوگوں نے بچے کی ولادت سے پہلے ہی اس کی تربیت کے لیے دعائیں، تربیت ظاہر ہے کہ اس وقت کیا ہوگی، دعائیں ہوں گی۔ شادی کے بعد دعائیں مانگیں کہ یا اللہ اولاد دے، اور اولاد کے لیے آثار شروع ہو جائیں، حمل پریگننسی ہو جائے، تو اب یہ دعائیں مانگیں کہ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک کرنا، ہمیں نیک اولاد عطا کرنا۔ شادی کے بعد یہ دعائیں جو ہیں وہ شروع ہو جانی چاہیے۔ اور حضرت مریم کی والدہ ماجدہ حضرت حنہ، ان کا واقعہ معروف ہے کہ وہ جب حمل سے ہوئیں تو انہوں نے یہ دعا مانگی، بلکہ یہ نظر مانی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ میرے بطن میں جو بھی ہے، بچی ہے، بچہ ہے، جو بھی ہے، میں نے نظر مان لی ہے کہ یہ تیری راہ میں وقف کر دے۔ فتقبل منی، اے اللہ میری طرف سے یہ نظر قبول کر کہ یہ بچہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے، میں نے تیری راہ میں اس کو وقف کر دیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں ہے۔ اور دعا کی کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ میں تیری سپرد کر رہی ہوں۔ اور جب بچے کی ولادت ہو جائے تو پھر انہوں نے یہ دعا مانگی، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ اگلی ہی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، عرض کی اللہ تعالیٰ سے، انی اعیذھا بک، اے اللہ میں اس بچی کو، ظاہر ہے کہ ان کے یہاں بیٹی ہوئی مریم علیہ السلام، میں اس بچی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتھا، کل کو اس بچی کے جو اولاد ہوگی اسے بھی میں تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ شیطان مردود، شیطان رجیم اس کو کوئی اذیت پہنچا سکے۔ اور یقیناً اللہ رب العزت نے ان کی دعا سنی، مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں، اور وہ جو نظر مانی تھی انہوں نے وہ پوری کر دی، اور ان کی کفالت حضرت زکریا نے کی، اور اللہ رب العزت نے انہیں اولاد دی، اور وہ اولاد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے۔ اولاد کے لیے، احفاد کے لیے دعائیں مانگی گئیں، نتیجہ یہ ہوا کہ نہ حضرت مریم کے قریب شیطان آیا، اور نہ ہی بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور مریم علیہ السلام ایک نبی کی ماں ہیں۔ انہوں نے
جو دعائیں مانگی والدہ نے یا نانی کہہ لیں، نانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی، ان کی دعائیں اللہ رب العزت نے اس انداز سے سنی۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس میں ہے ما من مولود یولد الا نخسہ الشیطان، کوئی بھی بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو شیطان اسے چوکا مارتا ہے، یعنی شیطان اسے چوکا مارتا ہے، جس کے نتیجے میں فَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا مِّن نَخْسَةِ الشیطان، بچہ اس شیطان کے چوکا مارنے سے چیختا ہے، بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، الا ابن مریم و امہ، سوائے مریم علیہ السلام کے اور ان کے الا ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اور ان کی ماں حضرت مریم، ان دونوں کو ماں اور نانی کی دعا کے نتیجہ میں اللہ رب العزت نے شیطان کے اس چوکے سے بھی محفوظ رکھا۔ یہ دو کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، کیونکہ ان دو کے لیے دعا کی گئی تھی اور وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوئی۔ غرض یہ کہ اس دعا کا ہی نتیجہ تھا کہ حضرت مریم کامل ہوئیں، کامل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، کاملہ من الرجال کثیر، مردوں میں سے تو بہت سارے لوگ کامل پیدا ہوئے ہیں، ولم یکمل من النساء الا آسیہ زوجت فرعون، عورتوں میں سے جو کامل عورتیں ہوئیں ان میں سے آسیہ، فرعون کی بیوی آسیہ ہیں، و مریم بنت عمران، اور مریم بنت عمران ہے، یعنی کامل اور مکمل جو تھیں وہ عورتوں میں سے دو یہ ہوئیں۔ اور فرمایا وفضل عائشہ علی سائر النساء کا فضل السرید علی سائر الاطعمہ، عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر اس طرح کی ہے جس طرح کے عام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ تو گویا حنا کی دعا ان کی اپنی بیٹی، اپنی اولاد مریم علیہ السلام کے لیے اور اپنے نواسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور اللہ رب العزت نے انہیں کس انداز سے ماں کو کامل کیا، بیٹا نبی ہے، دونوں کو شیطان سے اللہ رب العزت نے محفوظ رکھ لیا، اور بیٹی پیدا ہوئی، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنا عظیم کام لیا بیٹی سے، بعد میں بیٹی کے بیٹے سے، اور ہمارے یہاں لڑکی پیدا ہو جائے تو عجیب سی حالت بن جاتی ہے۔ اسلام کے علاوہ باقی معاشروں میں تو عورت کو اس حد تک بیکار قسم کی چیز شمار کیا گیا کہ یہودیوں نے کہا کہ یہ گناہ کی جڑ ہے۔ عورت کے بارے میں یہودیوں کے جو خیالات ہیں، تفصیل اس کی بہت ساری موجود ہیں، مختصر یہ کہ انہوں نے کہا یہ تو گناہوں کی جڑ ہے، اور انسانوں میں سے ہی نہ ماننے والے عیسائی کہتے ہیں کہ یہ عورت تو انسان ہے ہی نہیں، کوئی پتہ نہیں چڑیل ہے یا کیا ہے۔ اور ہندوؤں کے یہاں عورت کی حیثیت کیا ہے؟ ہندوؤں کے یہاں لڑکی پیدا ہو گئی، جوان ہوئی، شادی کی، اور شوہر کے ساتھ رہے گی، اور جب شوہر فوت ہو جائے گا تو اس کو اب دنیا میں رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ عورت کو مرنا، شوہر کے مرنے کے بعد اسے دنیا میں رہنے کا حق نہیں، بلکہ ان کے یہاں ایک رسم بڑی مشہور رہی کہ جو شوہر فوت ہو اس کے لیے جو آگ جلاتے ہیں، وہ چیتا جلاتے ہیں، لمبی چوڑی آگ، بیوی کو بھی اسی چیتا میں گر کر مرنا ہے۔ یہ مقام دیا ہندوؤں نے، جبکہ اسلام نے عورت کو عزت بخشی، عورت کو وہ مقام دیا کہ کسی بھی دوسرے دین میں قطعاً موجود نہیں ہے۔ عورت ہے اسلام میں انتہائی معزز ہے، جس بھی نام کا رشتہ ہے معزز ہے۔ مثلا عورت اگر بیٹی ہے تو صحیح مسلم اور ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عال جاریتین حتی تبلغا، جس نے دو بچیوں کی تربیت کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیں، جاء یوم القیامہ انا وہو کہاتین ودم اصابعہ، قیامت کے دن وہ اور میں دونوں اس طرح اکٹھے آئیں گے۔ کیا کیا ہے؟ دو بیٹیوں کی صحیح معنوں میں تربیت کی ہے۔ اور دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنِ ابْتُلِیَ،
من ابتلي من هذه البنات بشيء، جو شخص ان بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، ابتلا میں مبتلا کیا گیا، فأحسن الیہن، اور اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، یعنی بیٹی سمجھ کر یہ نہیں ہے کہ بیٹوں کو ترجیح دیے جا رہے ہیں، بیٹی کو بس ٹھیک ہے پیدا ہو گئی ہے تو رہے، جیسا کہ قرآن کریم نے تو واقعہ بتایا نا اہل جاہلیت کا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، جب کسی کو یہ خبر دی جائے کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے تو اس کا منہ کالا ہو جاتا، غصے سے، شرم سے، کیا سے، تو اس کی بجائے جسے اللہ رب العزت کوئی بیٹی عطا کرے فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، حسن سلوک کے ساتھ ان سے پیش آئے، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، وہ بیٹیاں اس کے لیے نار جہنم کے راستے میں دیوار بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی، یعنی وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور ایک واقعہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ پیش آیا، وہ صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ان کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں بھی تھیں، عورت مسکین تھی، آئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی بٹھا کے خدمت کی، کھجوریں دیں ان کو، 3 کھجوریں جو میسر تھا۔ ہمارے نبی کے گھر کا معاملہ دیکھیں کہ کھانے کے لیے مہینہ 2 مہینے گزر جاتے، 3 مہینے گزر جاتے، گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو ممکن تھا 3 کھجوریں ان کو پکڑا دیں، اس خاتون نے 1 کھجور خود رکھی، ایک دونوں بیٹیوں کو دے دی، دونوں بیٹیوں نے کھجوریں کھا لیں جو انہیں ملی تھی، اور ماں کے منہ کے پاس کھجور پہنچی تو بیٹیوں نے طلب کر لی، اس نے ان کے 2 حصے کیے اور وہ بھی ایک حصہ بیٹیوں کو دے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس کا یہ رویہ بہت ہی پسند آیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، اللہ رب العزت نے اس عورت کے اس رویے کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے، وَآتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ، اور اسے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے تو یہ مقام کہ یہ جہنم کی راہ میں دیوار ہے، اور عورت اگر ماں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ مشہور حدیث ہے ان الجنت تحت اقدام الامہات، اس حدیث پہ تو کلام کیا گیا ہے، لیکن صحیح حدیث موجود ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت ماں کے پاؤں کے تلے ہے۔ سنن نسائی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں صحیح سنن سے یہ بات موجود ہے۔ صحابی نے رخصت ہونا چاہا، پوچھا کہ تمہاری ماں ہے؟ کہا کہ ہے۔ جہاد کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو پوچھا کہ تمہاری ماں ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہے۔ فرمایا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، شہادت کے لیے جا رہے ہو، جہاد کے لیے جا رہے ہو، جنت پانے کی نیت ہے، اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، جنت تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ اور ماں باپ دونوں میں سے بھی ماں کو درجہ، جیسا کہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، صحابیہ کے کہتے ہیں من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ 3 مرتبہ فرمایا امک امک امک، اور 4تھی مرتبہ فرمایا ابوک، یعنی عورت اگر ماں ہے تو اس کا یہ اتنا بڑا مقام ہے۔ اور اگر عورت بیوی ہے تو میں نے پہلے ذکر کیا الدنیا کلھا متاع، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ عہد جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جایا کرتا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن کریم میں موجود ہے۔ صحابہ نے اپنے واقعات بیان کیے اور روئے کہ میں نے کس طرح بچی کو زندہ درگور کیا، اور آج بچی کو زندہ درگور کرنے کا نیا ایک طریقہ نکل آیا ہے، یعنی جہالت جو ہے عہد جاہلیت پلٹ کے آیا ہے، لیکن نئے رنگ میں، ماڈرن انداز سے۔ آج کل پتہ چلے کہ پریگننسی ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گئے،
وقت آیا کہ اب یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، جیسا کہ آج کل سکیننگ کے ذریعے یہ بتا دیتے ہیں، اگر پتہ چلا کہ لڑکی ہے، اگرچہ یہ بات 100% پتہ چل نہیں سکتا، ایسے واقعات آئے، بتایا گیا کہ لڑکی ہوگی لڑکا ہوا، بتایا گیا کہ لڑکا ہوگا لڑکی ہوئی، بڑے اہم قسم کے، بڑے معروف قسم کے لوگوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے، آن دی ریکارڈ موجود ہیں، لیکن کافی حد تک یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اگر پتہ چل جائے کہ بیٹی ہے، اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے تو ابارشن، یعنی اس کو ساقط کر دیں، دعا، انجیکشن، کچھ بھی کر کے اس بچی کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ زندہ درگور کرنا نہیں ہے؟ عہد جاہلیت کے بعد یہ نیا رنگ شروع ہو گیا ہے، اور پھر ابارشن کے نتیجہ میں بہت ساری عورتوں کی موتیں بھی ہو جایا کرتی ہیں۔ ابارشن کروایا، کچھ لیٹ کرا لیا کسی نے یا کچھ بھی ہوا، ماں بھی گئی، بچی بھی گئی۔ اور بعض لوگوں کے یہاں تو اس حد تک اس معاملے کو عجیب لیا گیا ہے کہ بچی پیدا ہوئی، پہلی بچی پیدا ہوئی، کسی نہ کسی طرح گوارا کر لی، جو قرآن کریم میں فرمایا ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، وہ غصہ کھا رہا ہوتا ہے اور اس کا منہ غصے کے ساتھ کالا پڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ آج بعض ایسے ہیں کہ وہ اور کچھ کریں نہ کریں، ایک کو گوارا کر لیا، دو کو گوارا کر لیا، ایسے واقعات سننے میں آئے ہیں کہ تیسری بیٹی ہوئی تو بیوی کو طلاق دے دی، کہا کہ تم تو بیٹیاں ہی پیدا کرتی ہو، میں تمہیں نہیں رکھوں گا۔ جبکہ آج یہ بات سب کے علم میں ہوگی، آج میڈیکل سائنس نے یہ طے کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ بچی ہوگی یا بچہ، اس میں عورت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لڑکی ہوگی تو مرد کی وجہ سے، لڑکا ہوگا تو بھی مرد کی وجہ سے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، یہ بات طے ہو چکی ہے کہ لڑکی کے پیدا کرنے یا لڑکے کے پیدا کرنے میں عورت کا کوئی تعلق نہیں، اسے جو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ صلاحیت موجود ہے، اسی صلاحیت سے شوہر کی طرف سے بیٹا آئے گا بیٹا ہو جائے گا، بیٹی آئے گی بیٹے ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمی کوتاہی یا جو بھی اللہ کی طرف سے ہے وہ شوہر کی طرف سے ہے، نہ کہ بیوی کی طرف سے۔ اب بیوی کو طلاق دینے کا تو کوئی توقع نہیں بنتا، لیکن کسی کے بات علم میں آئے تب ہے نا۔ اور پھر اللہ رب العزت کی اپنی مرضی ہے، جس کو چاہے جو چاہے دے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جسے اللہ چاہے بیٹیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کہیں وہ بیٹے اور بیٹیاں ملا دیتا ہے، دونوں چیزیں دے دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے اللہ چاہتا ہے بھانج کر دیتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ مردوں کو ہوش سے کام لینا چاہیے، اور بچی کے پیدا ہونے میں عورت کا قطعاً کوئی تعلق یا قصور نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا برتن ہے جس برتن میں جو ڈالو گے وہ مل جائے گا۔ اس موضوع پر انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی گفتگو کریں گے، اور گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ سر دست اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں، شادی کا معیار، دعائیں، آداب، ان سب چیزوں کا خیال رکھیں، اور اگر اللہ بیٹی دے تو بھی اللہ کی نعمت سمجھیں، اللہ بیٹا دے تو بھی یہ نعمت سمجھیں، یہ دونوں اللہ کی نعمتیں ہی ہیں۔ اور بچہ پیدا ہو تو پھر اس کے بعد کا سلسلہ جو ہے، پیدائش کے فوری بعد کیا ہوگا، اور پھر آئندہ جب وہ چلنے پھرنے بولنے لگے تو کیا کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں یہ باتیں ذکر کریں گے، اور یہ سلسلہ کچھ نشستوں تک انشاءاللہ جاری رہے گا، جیسا کہ حافظ صاحب نے ابھی بتایا ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان جوڑوں کو اولاد سے نوازے جن کی اولاد نہیں ہے، اور جنہیں اللہ نے اولاد دے رکھی ہے اللہ ان کو صحیح تربیت دینے کی توفیق عطا کرے،
اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.